یہ میر صادق کیا نام ہے اس کا، میر ایاز صادق جو ہے، یہ اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو یہاں کے میر جعفر ہیں جعلی ارسطو صاحب، ان سے بھی میں کہوں گا کہ اپنا موقف ذرا واضح کر دیں کی پرزور مذمت کرتا ہوں جیسے ہر محب وطن پاکستانی کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسے پڑھے لکھے بندے سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کرے، اور یہ اس نے کی بھی نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ اس سے کروائی گئی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو استعمال کرایا گیا ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا جو ہے آغاز ہے۔ مجھے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الطاف حسین پارٹ 2 نظر آ رہے ہیں، اور وہ اگر بامبے اٹیکس کی بات کر لی جائے، فیٹف کی بات کر لی جائے، ان کا موقف دیکھا جائے، اور اب یہ جو لیٹسٹ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، تو ان کا موقف جو ہے لڑوانے کی طرف، پاکستان کو بلیٹل کرنا، پاکستان کی رسوائی کرانا دنیا میں، اپنی ہی فوج کو شرمندہ کرانا، اپنی جیت کو ہار میں بدلنے کی کوشش کرنا، صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں، میں ہوں گا تو پاکستان کا وجود رہے نہ رہے، مجھے وہاں پہ وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ میں سمجھنا بہت چھوٹی سوچ ہے، اور اس وقت ہر پارٹی کا شخص جو محب وطن ہے، جو ملک سے پیار کرتے ہیں، وہ ان سے ذہنی طور پہ، دلی طور پہ دور ہو گئے۔ اسی طرح ہوا تھا الطاف حسین کی پارٹی بھی، ایک کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ کے بعد آہستہ آہستہ اپنے اس لیڈر سے دور ہو گئی تھی، اور جو بات دل میں ہوتی ہے وہ پھر زیادہ دیر تک دل میں رہتی نہیں، وہ ہم باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہم تو پہلے محسوس کر چکے تھے، اب عوام بھی محسوس کر رہی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اور بولے، میں تو کہتا ہوں جتنا یہ بولیں گے، ان کے اندر جو چھپا ہوا باہر نکلے گا، عوام دیکھیں گے، اور پھر وہی بات جو ہم کرتے تھے کہ اکنامک ہٹ مینس کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین کی کتاب کا خان صاحب حوالہ دیا کرتے تھے، اور دیگر ایشوز کے اوپر پاکستان کا سر جھکانے کی بات جو کی جاتی تھی، وہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور پاکستان کو جو اللہ نے عزت اس دور میں دی ہے، وہ تاریخ میں نہیں ملی۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ جس طرح مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا گیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے مسئلے کو اٹھایا گیا اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ، اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھایا گیا جس طرح اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت جو ہے وہ بہت ہی کیئرفل طریقے سے اور بڑے ہی اپنا جو سخت موقف ہے انشاءاللہ اختیار کرے گی، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کو اناؤنس کیا جائے گا انشاءاللہ، شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ، پہلے کبھی نہیں سر۔ میں تو کہتا ہوں میں نے ان کے کسی لیڈر کے منہ سے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کس سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ اپنے ایمان کو کس سے چھپاتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کے اندر کو ہمیں دکھا رہی ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے قوم سن رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی اس پہ، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی جان دینی ہے، اور ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں۔ تو مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے کہ ان کا احتساب ہوگا جلد، اور آپ دیکھیں گے وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس طرح کی جو بلیک شیپس ہمارے معاشرے میں بڑے عرصے سے پل رہی تھیں، جن کا ہمیں اندازہ نہیں تھا، اور لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا انہوں نے بڑے عرصے سے، چند سڑکوں اور چند پلوں کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں اپنے پل، اپنی سڑکیں لپیٹ کے انڈیا لے جائیں، جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ اپنے گاؤں کا نام بھی انہوں نے انڈیا والے گاؤں پہ رکھا ہوا ہے، اگر ان کو اتنا پسند ہے تو وہیں چلے جائیں۔ میں سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہت شکریہ۔ موقف جو ہے بڑا کھل کر واضح ہے، پوری امت مسلمہ اس پہ جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں اس کو ذاتی طور پہ میرے سے پوچھتا نا، ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، کسی کا دل توڑنا، دل آزاری کرنا، کسی کا منہ توڑ دینے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ بعض زخم جو دل پہ لگتے ہیں
وہ دوسرے جسم کے حصوں پہ لگے ہوئے جسموں و زخموں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. ہمارے والدین کو اگر برا بھلا کہے تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کا منہ نوچ لیں, اور اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خدا نخواستہ کوئی گستاخی کرے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو انسانی حقوق سے ریلیٹڈ تنظیمیں ہیں میں ان کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں. انگریزی میں کہتے ہیں یور لبرٹی اینڈز دیئر ویئر مائی نوز بگنز. میں کہتا ہوں یور لبرٹی اینڈز دیئر ویئر مائی فیلنگز بگن. جو میری جائز فیلنگ ہے کہ اپنے کسی لوڈ ون سے جو پیار ہے, محبت ہے, اس کو آپ کیسے اٹھا کے ایسی بات اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا, اور ہمارے حکومت کا اور ہماری امت مسلمہ کا اس پہ بالکل اتفاق ہے اور اتحاد ہے, اور ہم ساتھ کھڑے ہیں. تھینکس فار واچنگ ایچ ٹی شاہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس ضرور لکھیں.